میں ان مولویوں کی اہلیت کے خلاف ہوں. جو میں لوکل پاکستانی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی تو گریڈنگ ہی میں کسی اور لیول پہ کرتا ہوں. میں مولوی کی اہلیت کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے وہ جب مجھے شک ہو. مجھے تو پتا ہے نا سائیکولوجیکل ایل ہے، کمپلیکس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر محترم جناب عدیم ساحل صاحب، ان کی کافی عنوانات کے اوپر بیانات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے وہ کافی دلچسپی کے ساتھ ان کے بیانات سنتے ہیں. میں ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو ماحول ملا، یعنی ملک پاکستان سے باہر انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزارا اور بیرونی یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور علوم حاصل کیے، اور باہر رہ کر بھی اسلام کے ساتھ اپنا تعلق اس قدر مضبوط کرنا اور اسلام کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نصیب والی بات ہے. اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. لیکن یہاں پر ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ جس وقت علماء کرام اور ان کا آپس کے اندر اختلاف نظر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسلام کو بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ جنت کا حصول کیا جائے. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرا مقصد تو صرف دعوت و اصلاح ہے. اللہ رب العزت نے بڑے آسان طریقے سے قرآن مجید میں ایک دوسرے کو دعوت دینے کا طریقہ بتلایا. ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تو کسی کو دعوت دے تو تیرا اسلوب بڑا پرحکمت اور انتہائی شائستہ زبان پہ مبنی ہونا چاہیے اور حکمت کے ساتھ. اور اگر کبھی مجادلہ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہو جائے، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو انتہائی خوبصورت پیرائے کے اندر ایک دوسرے کو مخاطب کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر انما المؤمنون اخوہ، اور مسلمان سارے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہونا ہو سکتا ہے، ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو دوسرے بندے سے مختلف ہو سکتا ہے، اور ہمارے محدثین اور ائمہ اکرام ان کے جو مختلف جو موضوعات ہیں شریعت کے، ان کے اوپر اختلافات چلتے رہے ہیں اور ابھی تک اختلافات ہیں. اور اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو انتہائی گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں. اس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے. اور حقیقت کے اندر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ جس طرح انگریز نے، وہ لارڈ میکالے نے ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، یعنی ہمارا جو دینی مذہب ہے، جو دینی ہمارا طبقہ ہے، اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے جایا گیا، اور جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو دوسری ایکسٹریم کے اوپر. حالانکہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی سیپریشن کا کنسیپٹ نہیں ہے. اس سے پہلے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم مدرسہ کے اندر ہی حاصل کی جاتی تھی، لیکن ایک منظم سازش کے تحت اس کو جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا، اور علماء دین کو صرف مذہب اور اسلام اور صرف مساجد تک محدود کرنا،
اور باقی جو دوسری دنیاوی تعلیم ہے ان کو باقی علوم تک محدود کرنا، اور پھر اس کے بعد آج تک ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ وہ ایک طبقہ دوسری ایکسٹریم پر اور دوسرا طبقہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر۔ حقیقت کے اندر یہ دونوں ہی علوم ہمارے ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں، ان کی بات سنیں اور ان کی اپنی بات سنائیں اور ان کی بات سنیں اور ایک حل نکالیں۔ الدین صاحب اپنی گفتگو کے اندر اکثر جو مولوی کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ان کے دل میں یہ بات نہ ہو، لیکن ان کا جو مولوی کہنے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک امیج پیدا ہوتا ہے کہ مولوی کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ ایک نشست کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی شفیع اور مفتی تقی عثمانی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ مولوی نہیں کہہ رہا، میں تو اس مولوی کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک مسجد کے اندر جو ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بھائی، یہ مسجد ان کا جو مولوی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اگر یہ مسجد والا مولوی نہ ہو تو شاید دین سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں نا۔ دین والا معاملہ تو ہمارے 57 ممالک کے اندر کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو جو ہم اسلام جو ایک ایز اے مذہب جو چند عبادات پہ منحصر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مولوی کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس وہ بھی نہ بچے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے دین کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس مسجد کے لیے جو مولوی ہم دے رہے ہیں، وہ معاشرے کا کون سا طبقہ ہے؟ ہماری یہ بے حسی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو بچہ لائق اور فائق ہوتا ہے ہم اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اور جو بچہ شرارتی ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، جو اسکول کے اندر چلنے والا نہیں ہوتا اور معذور ہوتا ہے، تو انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے اسلام کو رکھا ہی تھرڈ درجے پہ ہے، اسلام کو ہم اہمیت ہی نہیں دے رہے، تو پھر اس کی آؤٹ پٹ بھی ہم اسی طرح لیں نا۔ پھر اس کا ہم اس طرح امیجن تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اتنا انٹلیکچوئل اور اس لیول کا جو ذہین فتین بندہ آئے اور وہ اس طرح اصلاح کرے۔ تو محترم بھائی، ہمیں سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر جب مسجد کے اندر ہم اس علماء اکرام کو ہم ایز اے امام وہاں پہ رکھتے ہیں، سیلری اس کی رکھتے ہیں، وہ سیلری کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہارڈلی 10-15-20 ہزار روپے، اور پاکستان کے معاشرے میں آج کل مہنگائی کے دور میں 20-25 ہزار سے کیا ایک گھر چل سکتا ہے؟ اور پھر 24 آورس ڈیوٹی ان کی، مساجد کی صفائی کرنا، اذانیں کہنا، اور جناب امامت کرنا، اور پھر جمعے کے خطبات دینا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور ان کا تو کام یہی ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ تو بہت ہی اس سے آگے ہے، لیکن کم از کم اچھی ادائیگی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، اور حتیٰ کہ یہ فرما دیا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے تجوید کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم سائنس کی تو ریسرچ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فیلڈ یہی رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سورۃ اخلاص کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی ہماری کم علمی ہے اور کم بختی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کے ساتھ، بھئی اگر ہمارے پاس سائنسی علوم ہے تو ان کے پاس قرآن مجید کو پڑھنے کا علم ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک پازیٹیو تھنک اگر ہمارے اندر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی سائنس کی علوم جو ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر زیادہ آیات جو ہیں وہ
غور و فکر کی ہیں، تدبر کی ہیں اور سائنس کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سائنس کے ریلیٹڈ کی آیات کو تو ہم سمجھنے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کی اہلیت کس کے پاس ہے؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ وہ اس مولوی کے پاس ہے جن کو ہم طنز کے ساتھ مولوی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کہتے بھی ہیں تو ان علماء کرام کو اچھے خطاب کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مخاطب کرنا چاہیے کہ بڑا ایک کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی جو سائنس پڑھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں اچھے طریقے سے تو وہ قرآن مجید سیکھے نا، تو وہ آ کے مسلح پہ کھڑے ہو، مسلح ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے کیوں مسلح ان کو دیا ہوا ہے؟ ہم آگے آئیں اور اس مسلح کو جو ہے وہ اس کا حق ادا کریں۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ تو محترم بھائی، ہم 20-25 ہزار پہ جس نے ایم سی ایس کیا ہوا اس کو کہا نا کہ یہ 20 ہزار پہ آ کے جماعت کرائے، میں دیکھتا ہوں کہ کون اپنا ٹائم نکال کے وہاں پہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لیکچر یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ یوتھ جو ہے ان کے ذہن تو پہلے ہی اسلام سے جو ہے وہ متنفر ہوئے ہیں۔ تو جب ہم مولوی کی نفرت اس کے ذہن میں ڈالیں گے تو پھر وہ اسلام سے دور ہوگا۔ تو اس طرح ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کے کو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دونوں انتہائیں ہیں۔ میں عدیم بھائی کو اور ان جیسا ذہن رکھنے والے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ مخاطب بھی ہوں، اور ہمارے جو محترم علماء کرام ہیں ان کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ، اگر ایسے بھائی ہیں جن کی پراپر جو ہے وہ رہنمائی ان کو نہیں مل سکی، مدارس کے اندر کا ماحول وہ نہیں جانتے، تو اگر اس طرح کا اپنا وہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ان کی جو بات ہے اس کو بھی سننا چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں ویٹیج دینا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ اندھا دھند جو کفر کے فتوے وہ لگا جائیں۔ تو میں علماء کے ساتھ بھی کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلیں، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کے اندر جو سائنسی علوم والی آیات ہیں، باقی ہم نے ان کا اس طرح حل نہیں کیا، یا اس طرح ان کی جو ریسرچ ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے جو بھائی ہیں جو اس علوم کے اندر بھی دسترس رکھتے ہیں، ان کی مضبوط ہے، گرپ ہے ان کے علوم کے اوپر، تو اگر وہ اپنے آپ کو اس سائڈ پہ لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو دعوت اور اصلاح کا پوائنٹ آف ویو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کو جوڑیں، نہ کہ پہلے ہی ہم بہت زیادہ تفرقے کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم مزید اپنے آپ کو ڈسپرس نہ کریں، اپنے آپ کو ڈویژن کے اندر اپنے کو ڈیوائیڈ نہ کریں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نقصان ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔